السلام علیکم۔ ریسرچ میتھڈ کا آج ہم چوتھا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر کا ٹاپک ہے تھیوری اینڈ ریسرچ۔ ہم نے تھیوری کی بھی تھوڑی سی بات کی پچھلے لیکچرز میں، ریسرچ کی بات بھی کی، بیسک ریسرچ کی بات کی، اپلائیڈ ریسرچ کی بات کی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھیوری اور ریسرچ کا آپس میں کیسے ان کا کوآرڈینیشن ہے یا کیسے ان کا رشتہ بنتا ہے۔ جب ہم سائنس کی بات کی سب سے شروع میں، تو سائنس کا مطلب یہ تھا کہ وی ور لوکنگ ایٹ دی کریشن آف نالج۔ اب نالج جو ہے یہ کس کام کے لیے ہم کریٹ کر رہے ہیں؟ نالج میں جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ وی ور ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ دی laws relating to human behavior, principles relating to human behavior, or theories relating to human behavior. Since we are looking into the behavioral kind of aspects, therefore I am using these words as laws relating to behavioral aspects of the human beings. Otherwise ہم دیکھتے ہیں تو یہ laws یا knowledge جو ہے the various aspects of this universe لوگ کریٹ کر رہے ہیں، اور مختلف سائنٹسٹ جو ہیں ان کے اپنے اپنے ایریاز آف اسپیشلائزیشن ہیں۔ تو ہمارے اپنے حساب سے ہم بات کرتے ہیں تو پرپز آف سائنس جو ہے دیٹ کنسرنس دی، پہلی بات یہ ہے کہ ایکسپینشن آف نالج، کریشن آف نالج، ایڈیشن ٹو دی ایگزسٹنگ باڈی آف نالج، اینڈ دیٹ از ہاؤ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جیسے جیسے ہم نالج نیا کریٹ کر رہے ہیں، پچھلے نالج کے ساتھ اس کا کنیکشن کر رہے ہیں، پچھلے نالج کو ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں، تھیوریز کو ماڈیفائی کر رہے ہیں، تو یہ نالج جو ہے یہ گرو کر رہا ہے۔ اس گروتھ میں ہی جب نیا نالج آ رہا ہے یا نئی تھیوری آ رہی ہے، تو ہماری ایفرٹ ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ دا ٹروتھ، we are trying to discover the truth, and I think that's one of the goals of science is the discovery of the truth. And jaise maine pehle bhi kaha, why do we want to have this truth? Because we would like to make predictions about, let's say, about the human behavior or about the environment in which these human beings are living. And if we can make predictions, obviously we may be able to have some control on the environment. Therefore, with that kind of approach, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں نالج کریٹ کر رہے ہیں وہاں ہم تھیوریز کریٹ کر رہے ہیں، اور تھیوری بلڈنگ از دا مینس بائی وچ دا بیسک ریسرچرز ہوپ ٹو اچیو these purposes of making predictions or the discovery of the truth. So this is how they would like to build up the knowledge with the help of that particular theoretical kind of approach. So how do they do? So how do they build the theories? For theory building, I think they try to start with, I think, the basic terminologies. Every scientist and every subject, or the researchers in every subject, try to develop the terminology, try to develop the concepts. And these concepts are actually the parts of the theory, and these are part of the, sometimes people say these are the building blocks of the theory. So this is how we look into that. اب آئیڈیا از، کہنے کی بات یہ ہے کہ کانسیپٹ ہم کہتے کسے ہیں یا ٹرم ہم کہتے کسے ہیں، کیا اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیے، میرا نام ہے، you might say کہ that name is associated with me. بہت ساری چیزیں ہیں ان کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے، اور ان نام کے حوالے سے ہی ہم ان چیزوں کو بلاتے ہیں، انسانوں کو بھی ان کے نام سے بلاتے ہیں، چیزیں ہیں تو ان کو بھی
उनके नाम के हवाले से ही हम बुलाते हैं। तो इस तरह से जब हम थियरी की बात करते हैं तो डेफिनेटली टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। बट along with the terminology, the basic idea of the theory is to explain the phenomenon. ये जो टर्मिनोलॉजी की बात की है, these become part of the language of the researcher which he uses for purposes of communication. But the idea of this whole knowledge or this whole theory is to make an explanation, to give reasons how the things are there. For example, you might say, what produces inflation? Inflation is very common kind of thing which we find in the countries, in the economy of the countries, and people experience that. But what produces inflation? Is there some theoretical explanation, some logical explanation, arguments? What produces inflation? Isi tarah, does student-teacher interaction influence students' performance? That's the question. So the questions which we pose, I think theory helps us in finding answers to those questions. What creates poverty, for example? Why people commit suicide? Why people commit crime? Why one couple lives very happily whereas another couple is not living that happily? Why one student's performance is much higher than the other student's performance? So theory tries to help us in finding answers to these very questions. और इसी को ही हम कहते हैं कि this is more like explanation. Explanation means trying to give reasons for whatever is happening. That helps, that the whole thing helps us in understanding the process of happening, how something has happened. So reasons could be number of reasons could be there, and these reasons might be interlinked with each other. One reason leads to another one and another one, and there might be an interlinkages of all these reasons, and each reason might cover one factor, then another factor. So instead of calling reasons, I might be talking about the factors which might be producing a particular situation. That situation could be a situation of criminal behavior or inflation, or people sending their children to school or not sending their children to school. So theory helps us in explaining the phenomenon, and on the basis of that we try to make a prediction or explain all these things. And these are actually explanation, prediction, and understanding the process of happening or reaching the prediction. I think these are the goals of theory. So basically, what is theory? Theory is simply a systematic explanation of the situation. और मैंने बहुत सारे आपको सवाल अभी बताए, उसमें देखिए को कहता है कि why do people commit crimes? So what could be the explanation for that? Is there some theoretical argumentation? Obviously, theoretical argumentation may be based on the experiences of the people. One experience of one person or two persons or three persons. This might be simply an individual kind of experience. But the idea is that we are trying to find an answer to the questions which people have. जैसे मैंने कहा, why do people commit crime? Another one, why do people get married? Is there an explanation for that? Any theoretical explanation? Logic for that? Argumentation? Then, how does media affect the people, affect us? Media is one of the very, I think, powerful means which influences the minds of the people and then ultimate behavior of the people as well. The politicians use this media, the businessmen use this media. I think this is in all walks of our life. Similarly,
well, why people go to school, or why some children don't go to school, they run away from the school. There must be some reason. A very interesting question somebody might ask: why do some people believe in God and some others don't believe in God? Is there a logical kind of explanation for that? Some argument for that? Any theoretical basis that why people do that? Okay. How is our identity shaped by the culture? That's why how people look at that people are the product of their environment. So with that background, or with that kind of discussion, I might simply summarize what theory is. I may say that it is a coherent set of general propositions used as principles of explanation of the apparent relationship of certain observed phenomenon. Now, اس میں آپ دیکھیے کیا بات آ رہی ہے. Coherent set of general propositions. In other words, what I'm saying is that theory is composed of propositions. Propositions which are coherent. Coherent means which are interconnected. And if these are interconnected, then we could use them as explanations for the relationship of certain observed phenomenon. When I look at the proposition, I think you can very easily see the proposition is simply a statement. A statement about something, about a happening, about a phenomenon, and that statement obviously includes, I use the word variables, that includes the variables. So if we have a number of propositions and we can put them in some kind of interrelated or interconnected way, of course in some kind of order or sequential kind of order, then that is a theory. Although theory might be, some people might think کہ بہت کوئی ہوا قسم کی چیز ہے یا ہوا میں لٹکی ہوئی چیز ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تھیوری جہاں آپ کہتے ہیں کہ اٹس ان سم تھنگ وچ از ایبسٹریکٹ لیول، ایبسٹریکٹ لیول پہ پہنچنے کے لیے ہم ہو سکتا ہے کسی کنکریٹ لیول سے ہی اوپر گئے ہوں. اس کی جو فاؤنڈیشن ہے دیٹ مے بی ان سم آبزرویبل کائنڈ آف ریالٹی، سو فینامنن وچ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اس لیے although it's a highly abstract level kind of thing, but it is definitely connected with the realities of the society. تو اس میں جو بیسک آئیڈیا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایکچولی دیز آر جسٹ propositions. We are trying to relate certain factors, اور فیکٹرز کو ریلیٹ جب کر رہے ہیں تو ان کی جب اسٹیٹمنٹ بنتی ہے تو اسی کو ہم پروپوزیشن کہتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہم بنا رہے ہیں اس کے بیک کے اوپر ہماری آرگیومنٹس ہیں. بغیر آرگیومنٹس کے ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ایک فیکٹر جو ہے دوسرے فیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ آرگیومنٹ ہے وہ ہمیں شاید آرم چیئر تھنکنگ سے ہم نے بنائی ہے، یا ہمارا ایکسپیرئنس ہے، یا ہم نے دیکھا ہے، یا کسی نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. Now that argument is backed up with either evidence or simple logic. Logic جیسے کہ آپ کو پتہ ہے logic could be inductive as well as deductive. So چھوٹے ایویڈنس کے بیسس پر جس کو ہم انڈکٹیو کہتے ہیں وی کین بلڈ اپ آرگیومنٹ وچ کوڈ بی اپلائڈ ٹو دی ہول سچویشن. اور اسی طرح اگر بڑی تھیوری بنی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی آرگیومنٹ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں ڈیڈکٹیولی وچ مے بی ایپلیکیبل ٹو دا پریزنٹ سچویشن وچ از انڈر اسٹڈی. سو وی آر لوکنگ ایٹ دی انٹر کنیکشن آف دیز concepts which are being used for the factors.
میں نے جیسے کہا کہ concepts are simply the terms or the terminologies which researchers use as part of the language, and we need language because we have to communicate the things, اور without communication probably ہم آگے proceed نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پروپوزیشن میں ہمارے فیکٹرز بھی آ رہے ہیں. ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم لفظ یوز کر رہے ہیں, اور وہ لفظ جو ہیں انہی کو ہی ہم ٹرمز کہتے ہیں, ٹرمینالوجی کہتے ہیں, انہی کو ہی ہم کانسیپٹس بھی کہتے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹس ہیں یا لاجک ہے, یہ ہم ریالٹی سے جو ہے آبزروڈ ریالٹی سے وی آر ٹرائنگ ٹو پک اٹ اپ, اور اس سے آگے ڈیولپ ہوتے ہوتے جب ہم تھیوریٹیکل لیول پہ پہنچتے ہیں تو دیٹ از اے ہائیلی ایبسٹریکٹ لیول آف سچویشن. اور تھیوری بلڈنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ایبسٹریکٹ لیول کی بات ہے. شروع کہاں کرتے ہیں؟ آبزروڈ ریالٹی سے. اب observed reality could be a physical reality or a non-physical kind of reality. Human being might be a physical reality, but the motivation on the part of this human being could be a non-physical reality. But both are realities. اور جو ریالٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا ہم کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں. یہ ایسے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھائی مائی پیرنٹس گیو می اے نیم, آئی ایم اے فزیکل کائنڈ آف ریالٹی. یور پیرنٹس گیو یو دا نیم. وائی ڈڈ دے گیو یو دا نیم؟ دے گیو یو دا نیم or to me, or the parents give names to their children. One big reason is the identification. And similarly, we have other realities around us. اور ان ریالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا ایک سے دوسرے سے فرق کرنے کے لیے we try to give names to those. ان کو ہی ہم ٹرمینالوجی کہتے ہیں, اور اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ these are concepts. So concepts and terms, both these could be used as interchangeably, and these are essential parts of our language. And every subject, I think every science or specialty of science tries to develop its own terminology. People usually call it as a jargon. Of course that's jargon, but that's easier to understand, easier to communicate. And as I said, ہم یہ فزیکل and نان فزیکل ریالٹیز دونوں کے ساتھ ہی ہم کانسیپٹس ایسوسیٹ کرتے ہیں, ٹرمز ایسوسیٹ کرتے ہیں. کبھی ہمیں وہ ٹرمز جو ہیں بنی بنائی مل جاتی ہیں, کبھی ہم خود انوینٹ کرتے ہیں, کنسٹرکٹ کرتے ہیں. So concepts can be constructed, and these are constructed, and sometimes are borrowed. And concepts جو ہیں اس کے بیسس پہ, جیسے میں نے کہا کہ these stand for the phenomena or the factors or the realities, and these factors, phenomenons, realities, then we try to relate with each other. اور جب ہم ان کو لاجیکلی ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے پھر لفظ بولا. اف یو ریممبر, ہم نے پروپوزیشن کا لفظ بولا. تو ریالٹی سے ہم جب ہم نے ریالٹی کو دیکھا, ایکسپیرئنس کیا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے اس کا نام رکھ دیا. اس نام کو ہم نے کانسیپٹ کہہ دیا. اس کانسیپٹ کی جب ہم نے بات کی تو اس کو پھر ہم نے, اگر ایک سے زیادہ فیکٹرز ہیں, ایک سے زیادہ ویریبلس ہیں, اور ہر ویریبل کا ہم نے نام رکھا ہے, اور اسی کو ہی ہم کانسیپٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, تو ان کو جب ہم نے ریلیٹ کیا ود دی ہیلپ آف دی لاجک اور اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بنی, اس کو ہم نے پروپوزیشن کا لفظ دیا. اور اس کے بعد جب پروپوزیشنس بہت ساری بن گئیں تو ان کو جب ہم نے انٹرلیٹ کیا, پروپوزیشنز اباؤٹ some phenomenon, about a particular area of interest,
جب اس کے حوالے سے بہت ساری پروپوزیشنز بن گئی تو پھر دوز پروپوزیشنز can be called as interrelated set of those propositions can be called as a theory. اگر ہمارا area of interest ہے کہ why people commit crime, okay, crime کے حوالے سے what could be the different factors which are associated with that, what could be the different labels associated with that, what could be the realities which the researcher may have come across those, and those realities have been given the labels. Those realities could be considered as factors. Those very realities in another context could be considered as variables. Now these have been associated with each other with the help of the logic in the form of a statement, and that statement, as you remember, usko humne kaha ki ye ek proposition hai. Ab when you try to interlink the propositions in some coherent manner, in some sequential kind of order, تو اسے ہی ہم theory کہتے ہیں. تو اس طرح سے theory جو ہے it's at a very high abstract level. Starting from the observable reality, we move up all the way to an abstract level جس کو ہم نے theory کا لفظ یوز کیا. اس میں کانسیپٹ کا لفظ آ رہا ہے. تو کانسیپٹ جیسے کہ میں نے کہا کہ اٹ از جسٹ اے ورڈ اور اے لیبل جس کو ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ آئٹمس کے ساتھ, ڈفرینٹ آبجیکٹس کے ساتھ, یا کسی کے ایٹریبیوٹس خصوصیات کے ساتھ, یا کوئی ہیپنس کے ساتھ. اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ہم فینامینن کو جو نام دے رہے ہیں فار پرپزز آف اٹس آئیڈینٹیفیکیشن, دیٹس اے کانسیپٹ. اور جس طرح میں نے ایبسٹریکٹ لیول کی بات کی یا تھیوری کو میں نے کہا کہ ایبسٹریکٹ لیول کی بات ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹارٹیڈ فرام دی آبزرویبل ریالٹی, دین وی وینٹ اپ ٹو لیٹس سے concept and then the proposition and then way up. So in other words, you might understand and realize the importance or significance of the concept, that these are actually building blocks of the theory. So I don't think I have to further spend some more time on this, but except that I could give you these very examples like leadership is a concept, productivity is a concept, morale is a concept, motivation is a concept, inflation is a concept, happiness is a concept, and then a physical item, جس کوئی ایک چیز نظر آئی ہے, ہم نے اس کا نام کوئی رکھا, اس کو ہم نے کہا دس از اے بنانا. یہ کانسیپٹس بھی جو ہیں آئی تھنک دے آلسو اسٹارٹ ود دی empirical kind of level, that's the observation of the items یا observable reality سے ہم لیتے ہیں, اور اس کا ہم کوئی نہ کوئی جب نام رکھتے ہیں تو اسے ہی ہم کانسیپٹ کہتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ بھی ایسے ہی چلتی ہیں. ریالٹی ہے, چیز آپ کو نظر آئی ہے, اس کا آپ نے نام رکھا, وہ نام لائک فار ایگزامپل آپ نے بنانا رکھ دیا. اس کے فردر اگر اوپر چلتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک بنانا جو ہے اس سے ایک بڑی چیز آئٹم آئے گی جس کو ہم نے فروٹ کہہ دیا. Now fruit might include not just one banana, maybe a variety of fruits. اب اس سے اگر اوپر ہم جاتے ہیں لیڈر آف ایبسٹریکشن کے حوالے سے, تو ہم ویجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے, ویجیٹیشن از ایٹ اے ویری ہائی لیول آف ایبسٹریکشن. اس سے نیچے آتے ہیں the fruit ہے, بنانا, and then something like that. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ we see that theory جو ہے یہ ہم نے کانسیپٹ سے شروع کی, اور کانسیپٹس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایبسٹریکٹ لیول پہ چلتے گئے تو ہم نے پروپوزیشنز کی بات کی, اور پروپوزیشن کو ریلیٹ کیا تو پھر ہم تھیوری کی بات کی. تو تھیوری اینڈ ریسرچ جو ہے دیز ٹو آر انٹر ریلیٹڈ ود ایچ ادر. ہم یہ دیکھتے ہیں
कि अगर रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च से क्या निकलता है? Many people might think that research produces quantitative kind of information. Of course, it produces hard facts. Research, when we do it, it comes up with a finding, with a concrete kind of fact, and certainly we would say that research generates facts, it produces facts. Then my question is, are facts and theories different? Theories or facts जो हैं, क्या are these opposed to each other? Or they in a way help each other or complement each other? General impression is that theory is maybe something in the mind of a person that's more like a mental image, whereas if we are looking at the research, maybe it produces hard kind of facts, and something which is very soft, which is a mental image, that's a theory, soft kind of thing. When we talk about the facts, then those are perhaps hard things. Now, are they opposed to each other? Now that's a question. As a researcher, I would say that two are not opposed to each other. The two are actually supporting each other, they complement each other. So there is something which is contributed by the theory to the research, and something which is contributed by the research to the theory. So theory and fact actually contribute to each other. In many cases, research and fact might be used as interchangeably with each other. Now let's look at the role of theory. Now, what does theory do, or how does theory help the researcher? Now, theory, I think, helps researcher in many ways. One of the, I think, contribution of theory is that theory provides some kind of orientation to the research. Orientation means some kind of roadmap which might be given to the researcher, that he could follow this particular approach or follow this kind of, let's say, model. In other words, a theory might provide a framework. Framework means a theoretical explanation of the whole situation. There could be different kind of models, different kind of theoretical frameworks. Reason being that if we are studying just one phenomenon, it might be studied from different perspectives, different angles. Phenomenon, let's look at the football, for example. Football is a reality. Now, football could be looked at from different perspectives. Research could be conducted on it from different angles. Natural scientists could also conduct research on the football. That's the leather out of which this is being made. If it is being produced in a particular factory, okay, that's an organization. In that organization, people work, people behave, some kind of management, something doing with the workers, something doing with the efficiency of the workers, something doing with the motivation of the workers. Now, what are we trying to research? And in each area, maybe some kind of theoretical framework is developed, and that might be used as a model. From another angle, same football may be studied as a part of recreation. It could be studied as a part of, let's say, social relations, social interaction, maybe having goodwill relations. We use these games as goodwill kind of gestures between the countries as well. So that could be another way to look at. So theory, when I say the theory contributes to research, so actually it provides us the model, it provides us the framework, it tells us in which direction probably we can go.
So before actually embarking on the actual collection of the data, theory or a theoretical framework tells us what data are to be collected and why that information is to be collected. It helps in the location, identification of the variables, identification of the factors, and then it helps in developing the logic for establishing the relationship between those factors. Therefore, I would say that one of the very important contributions of theory to research is that it gives you the framework, it gives you the approach, it gives you some kind of outlook or the direction in which that research has to go. At the same time, the researchers sometimes come across the ready-made kind of theoretical models which are already there. Maybe those are developed by the previous researchers. We could borrow those, and when we are borrowing, maybe those to provide us the guidelines. And if those are not there, maybe the researcher himself tries to develop some kind of theoretical framework before he actually moves into the field. I would say, just like somebody constructing a house, and before he embarks on the construction of the house, he tries to make a model of the building which he wants to construct. So before actually the person is venturing on the construction, he wants to make a blueprint of the whole thing. And at the back of each one of these items, I think there is an argument, there is a logic for that. Therefore, in my opinion, as a very important contribution which theory makes, I think without that kind of model, the person might be, let's say, venturing something in the darkness. So he is going to the field and he says, I'm going to collect the data. But what data? And whatever the data he is trying to collect, what's the rationale for that? Now, whether he understands, whether he realizes कि whatever he is saying कि वो इसलिए ये data collect कर रहा है, अगर उसने कहा नहीं है तो वो actually ये वही काम कर रहा है जो कि theory उसको guide कर रही है. So logic वो use कर रहा है, अगरचे maybe he is hesitant to use the word that he is trying to develop some kind of theoretical model of his study or theoretical framework of his study. Secondly, as part of the role of theory helps in conceptualization and classification of the data. Probably you remember we talked a lot about concepts. Theory as conceptualization means when it is developing some argumentation, some kind of explanation of a certain situation. See, so many questions we had. Why is there an inflation? Why people commit crime? So when we are trying to give an explanation, maybe theoretical explanation, which is supported in certain situations by evidence or by some researches as well, that a theorist is going to use some terminology. And as I said, that concepts are the building blocks of the theory. Obviously, whenever a researcher or a theorist is going to develop a theory, he is going to make use of the words, the letters, the terminology, the concepts. So either those concepts are already there, or during the process of the development of the theory, the researcher might come across or develop new concepts for explaining whatever he wants to explain, because that is a model which he is going to build up. At the same time, we also see that the theory tries to classify the findings as well, because don't think the theory is always armchair kind of thinking.
In many cases, theory emerges out of the researches of different people. So different people have conducted researches, and out of those researches, somebody, a smart guy just like you people, might pick up all those researches and try to develop a new theory, or try to classify those researches into, let's say, different categories, or different blocks. And when we are trying to classify the things, obviously we are putting them into different slots, different categories. And when we have the categories, we can't leave them without giving them a label. We have to give them a label. We have to give them a name to it. Therefore, we are again, when we are giving names to these, we are again developing terminology, we are again developing concepts. So theory, whereas it develops concepts, it uses the concepts, it also classifies the researches and again tries to give labels to these things. So theory not only develops concepts, gives us ready-made concepts. As a researcher, I might be borrowing these kind of concepts from the existing theories, whether in Pakistan or out of the country. And I think आजकल के ज़माने में तो बहुत आसानी इंटरनेट की वजह से हो गई है, that we can have an access to all these kind of reservoir of knowledge, और ये जो हमारी terminology है, that also become easily accessible. So theory tries to classify the researches as well, classify the information as well, and with those classes, I think automatically it has to give the labels, it has to give the names to those kind of things. Therefore, the second important role of theory to research is to provide ready-made kind of concepts, ready-made kind of terminology. So we are really facilitated by the role of that particular theory. Thirdly, we also see that theory has a role of summarizing the existing kind of researches. So empirical generalizations are there, and these empirical generalizations are scattered all around the world. Do they remain scattered all around the world? I said earlier that this is one of the important, I think, goals of science, that whatever we do in terms of research, we try to build a linkage with the existing body of knowledge. But still, the knowledge is so big, I think there might be some special kind of ventures for summarizing the whole thing. So theory really tries to summarize the whole thing. And maybe when you talk about theory, theory might be just in one statement. One statement might be so meaningful that it covers so many aspects of human life. और theory की तो वैसे ही quality ये है कि जो कि एक situation में applicable है, वो दूसरे में भी applicable हो सकती है. Look at one theory, frustration leads to aggression. Just one kind of statement. That has been observed, seen, it has been criticized, but the theory is there. So one of the roles of contributions of theory is that it tries to summarize the findings of research which are all over the world, and on the basis of those findings, maybe these are available. On the basis of these findings, when they summarize the things, these are available to the researchers. और आजकल के ज़माने में, जैसे मैंने पहले कहा, we have more accessibility of these, and these are maybe alphabetically arranged, so we can make use of these kind of findings. Another important contribution of theory is that it predicts the facts. What is the prediction of the facts? Prediction might be, well, one could be making a generalization from
from some evidence we may like to generalize to the total situation or to similar different kind of situations. So that prediction is certainly as part of the theory. If I simply say that frustration leads to aggression, so maybe it not only tries to explain that whenever people are frustrated, these are going to result in some kind of frustration. In a way, the prediction might be hidden in this particular kind of statement. So therefore, when I look at theory, I think theory has to play a very significant role in doing research. Unless we have this background of the knowledge, unless we have the theoretical kind of basis, it might be difficult to proceed and try to find out what are we looking for. آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ہاں جی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جی، اوکے، وہ کہتے ہیں جی ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے، یہ تو جی پتہ ہمیں فیلڈ سے جا کر لگے گا. آپ نے ٹھیک کہا، فیلڈ سے جا کر پتہ تو ضرور لگے گا، لیکن آپ پتہ لگانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی میں سوال نامہ بناؤں گا اور سوال نامہ بنا کر میں ڈیٹا کلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، آپ سوال نامہ بنائیے گا، آپ ڈیٹا ضرور کلیکٹ کریے گا، لیکن اس سوال نامے میں جو سوال بنائیں گے وہ سوال آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کا کوئی بیسس کیا ہوگا؟ اور جب ہم بیسس کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی جسٹیفیکیشن فار دیٹ، دا لاجک فار دیٹ، دی آرگیومنٹ فار دیٹ، کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. اب جب آپ اس چیز کا جواب دیں گے تو ان اے وے یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو میک یوز آف تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن. تو وہاں آپ کو تھیوری ہی ہیلپ کرے گی، اور آپ یہی کہیں گے کہ چونکہ فلاں سچویشن میں دس ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ، دس ہیز بین فاؤنڈ، دی ایویڈنس از دیئر، تھیوری بن سکتی ہے، لاجک بن سکتا ہے، اس لیے یو آر میکنگ یوز آف دیٹ. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ تھیوری صرف ہم یہ کہیں کہ اٹ از سمپلی اسپیکولیشن یا اٹ از سمپلی بیسڈ آن آرم چیئر کائنڈ آف تھنکنگ. تھیوری جو ہے اس کے سورسز ریسرچ جو ہے وہ وہاں سے بھی ہیں، ہارڈ ایویڈنس ہے جس کے بیسس پر وہ تھیوری ڈیولپ ہوئی ہے، جس کے بیسس پر ان کے بیسس پر پھر ایکسٹراپولیشن ہوئی ہے یا جنرلائزیشن کی گئی ہے. تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ، آپ کی یا میری یا ہماری جو ریسرچ ہے اس کے پیچھے تھیوریٹیکل سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ تھیوری کے بغیر ہم آگے چلنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. دوسری طرف دیکھیں تو یہ بھی بات آئے گی کہ کبھی کبھی ہم تھیوری تو بنا رہے ہیں، دین اس میں ہمیں کبھی گیپس بھی نظر آتے ہیں، نالج میں گیپ ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت ساری ایویڈنس آئی ہے، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اس ایریے میں تھیوری بنی ہے، اس ایریے میں بھی لاجک بن رہا ہے، اس ایریے میں بن رہا ہے، سرٹن ایریاز دوز آر مسنگ، اور ان میں دین دی تھیوری مائٹ پوائنٹ آؤٹ دا گیپس کہ اس ایریے میں ایویڈنس نہیں ہے، اس ایریے میں ریسرچ نہیں ہوئی. فار ایگزامپل دس ایریا از پرٹیکولرلی ان ایکسپلورڈ، تو دیٹ ہیز ٹو بی ایکسپلورڈ. مثلاً ہم اپنے بات کر رہے ہیں، اپنے ملک کی بات بھی کرتے ہیں، تو وی مے ہیو لاٹ آف انفارمیشن لیٹس سے آن کرمنالٹی اور کرمنل کائنڈ آف بیہیویئر، لیکن اوکے ہمیں پولیس اسٹیشن سے بھی انفارمیشن مل جاتی ہے، گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹکس سے بھی مل جاتی ہے، لیکن کئی انفارمیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی حد تک ہمیں نہیں ملتی. مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کرائم تو نظر آتی ہے، بٹ دیر از لاٹ آف ان رپورٹڈ کرائم، اور وہ کرائم کے لیے ہمارے پاس کوئی کچھ ہمارے پاس ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. سو looking into the theoretical explanation of all the criminal behavior, I think that particular area might be one where probably we need more attention
or something which has not been given much attention. One, maybe it's a difficult kind of area اور اس کو ایکسپلور کرنا. لیکن یہ میں کہوں گا ایک لفظ جو میں نے شروع میں بولا کہ دیٹ ریالٹی از دیئر اینڈ دیٹ از این امپیریکل ریالٹی. اس ریالٹی کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یا اسی طرح ہمارے پاس کرائم، لیٹس سے بلو کالر کرائم کو دو حصوں میں اکثر لوگ یوز کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک بلو کالر کرائم ہے، ایک وہ وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. کہ ہمارے پاس شاید زیادہ ایویڈنس جو ہے یا زیادہ ایریا جو ہے ایکسپلورڈ ہے مے بی بلو کالر کرائم کا ہے. تو وائٹ کالر کرائم کا ایریا جو ہے اس میں ہمارے پاس اتنی تھیوریٹیکل نالج بھی نہیں ہے، ہماری تھیوری بھی نہیں ہے. سو تھیوری مائٹ پرووائڈ دیٹ کائنڈ آف لائک کلو دیٹ سم تھنگ از مسنگ. اوکے، یہ میں نے کرائم کی بات کر دی. اسی طرح کے اور بہت سارے ایریاز ہو سکتے ہیں. لیبر کی بات ہے، لیبر کے اوپر ہمارے سرویز بھی ہوتے ہیں، ہمارے بہت انفارمیشن آتی ہے. ایک مثال کے طور پر انفارمل لیبر ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس انفارمیشن از اگین اے بگ گیپ. انفارمل لیبر میں بہت ساری ہے، لوگ گھروں میں بھی کام کرتے ہیں، ریڈی والے بھی لگاتے ہیں، ریڈیاں لگاتے ہیں. دیٹس آلسو سم تھنگ وچ از این ایریا جو ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی طرح ویمن کا ایریا ہے، اس میں بہت سارے ایریاز آپ کو نظر آئیں گے جن کے اوپر ہمارے پاس انفارمیشن شاید ابھی اتنی نہیں. لائک ویمن امپاورمنٹ، وی ڈونٹ ہیو مچ انفارمیشن آن اٹ ان آور کنٹری. سو دس از ہاؤ آئی ایم سیئنگ دیٹ دا تھیوری ایکچولی helps the researcher to explore some of the unexplored areas. So where the theory could gives you the model, gives you the framework, gives you the orientation, puts you on a road map, gives you the concepts ready-made. It could also point some gaps. Hey, this is a particular area which has not been explored. اور یہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ یہ اس وقت ہی پتہ چلے گا کہ جب ہم ریسرچ کرنے سے پہلے ہم ایگزسٹنگ باڈی آف انفارمیشن کو ایکسپلور نہیں کریں گے تو وہ مسنگ جو لنکس ہیں پرابلی وی may not be able to identify. Therefore, as I said کہ جو ریسرچ ہے اس کی ایک کیا کہتے ہیں اسٹیج جو ہے ایکسپلوریٹری کائنڈ آف ریسرچ بھی ہے. تو وہ ایکسپلور کرنے سے ہی پتہ چلے گا کہ کس ایریا میں کتنا کام ہوا ہے، کون سا ایریا ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتی ہے، کہاں سے ہمیں کیا تھیوریٹیکل ماڈل ملتا ہے، کہاں سے ہمیں کیا آرگیومنٹس مل سکتی ہے، اور ہاؤ ٹو میک کنیکشنز بٹوین دا ڈفرنٹ فیکٹرز. سو لاجک جو ہے، جو لاجیکل سپورٹ ہے، آئی تھنک دیٹ پرووائڈیڈ بائی دا تھیوریز. تو اس کے بعد لیٹس موو آن ٹو دا رول آف فیکٹس. Now facts, as I said, are the outcome of the researchers. اور فیکٹس کو دیکھا جائے جیسے کہ پہلے کہا کہ تھیوری کو لوگ سمجھتے ہیں اٹس سم تھنگ ویری سافٹ، ویئر ایز فیکٹس آر ہارڈ بیکاز دوز آر بیسڈ آن ایویڈینس. اینڈ سم ٹائمز پیپل مائٹ سے hey, we can't refute the facts, it's a fact over there. Probably they think they can refute the theory, but again I would say it's very difficult to refute the theory. تھیوری کو ریفیوٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے. اگر آرگیومنٹ کی بات ہی کر رہے ہیں تو آرگیومنٹ ہیز ٹو بی ریفیوٹڈ بائی این آرگیومنٹ. آپ کو زبردستی تو نہیں کر رہے. اسی طرح دیز فیکٹس جو ہیں ان کو جب ہم جنریٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس آ گئے ہیں، سو دیز آر بیسڈ آن لیٹس سے آن اے اسمالر اسکیل، مے بی آن اے سیمپل اسٹڈی اور آن اے پرٹیکولر ایریا آف دا اسٹڈی. اب ان فیکٹس کو اگر ہم انڈکٹیو لاجک کی بات کر رہے ہیں تو انڈکٹیو لاجک کو یوز کرتے ہوئے آن دا بیسس آف دا اسمال سیمپل we might extrapolate, generalize to other situations as well. But the facts have to be provided a language.
Now these languages are to be provided by the researcher, and the theory helps over here too. But then when you have the facts, and on the basis of the interpretation of the facts, we are trying to make some kind of generalization. And generalization is, I would say, part of the theory building. If not the total theory, it might be a small contribution to the whole theory. So where do we get the facts? Now facts are actually generated by the research. And on the basis of research, look at the word research. Now this research is a verified kind of thing. It's not done only once, it may have been repeated. The observation and re-observation. Now that study may have been conducted one place and second place once or twice in different kind of situations. And when the researchers are very sure, and that's when they call them as hard facts, then we try to interpret, and on the basis of that interpretation, we try to make a generalization. And those generalizations are actually part of the theory building. Therefore, I would say, I think that's a big contribution on the part of the research. As I said earlier, theory जो बात बन रही है या theory में जो arguments build up हो रही हैं, वो armchair thinking भी हो सकती हैं, individual experiences के base पे भी हो सकती हैं, और research के base पे भी हो सकती हैं. Therefore, the research, when it creates or generates facts, they initiate a theory. They try to put some kind of basis for the theory. Secondly, facts lead to the rejection and reformulation of a theory. And obviously, if the new evidence comes, we might see that the new evidence may kill the existing theory. And if they are killing the existing theory, then obviously the theory has to be rejected. And if one theory is rejected, it may have to be replaced by another theory. Now these very facts could modify the existing theory, they might make a change in the existing theory, or they might try to elaborate the existing theory. So I think that's a big contribution on the part of the evidence, and research is a continuous kind of process, and that process might keep on giving support to the existing theory, or they reject the existing theory, or initiate altogether a new theory. Therefore, I think that's a big contribution of the theories. At the same time, the facts may help in the clarification of the existing theory. In new facts redefine the theory. They might elaborate the existing theory. And finally, we might say that the theory and research, they are not opposed to each other. Perhaps theory and research are interrelated, and the distinction between the two might be an academic kind of distinction, it might be an artificial kind of distinction. Otherwise, the theory and research support each other, and without each other, perhaps our knowledge cannot progress. Therefore, we are not scared of facts or theory. I think the two support each other. तो आज की डिस्कशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और इसमें आज हमने देखा कि कैसे थियरी जो है बिल्डअप होती है, और कैसे थियरी रिसर्च में कंट्रीब्यूट करती है, और सिमिलरली रिसर्च जो है वो थियरी की सपोर्ट करता है. आज की बात यहाँ ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करेंगे.